ملاذات الحياة وذكر طيب بعد الممات إمام في التقى في الزهد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں کئی طرح کی تعمیرات ہوئی ہیں اور گزشتہ مجلسوں میں ہماری یہی باتیں چل رہی ہیں کہ تعمیرات میں کیا کیا چیزیں اہم ہیں۔ اس کائنات کے ابتدا سے لے کر آج تک جو اہم تعمیرات ہوئی ہیں ان کا ذکر چل رہا تھا۔ خالق کائنات ازل سے ابد تک ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں اور اس کی کوئی انتہا بھی نہیں۔ جب اس نے کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، وہیں سے تعمیرات کی شروعات ہوئی۔ تعمیری پروگرام میں سب سے پہلے 3 چیزیں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، عرش اور پانی کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد سے عالم کی تخلیق شروع کی۔ عالم جیسا کہ پتہ چلا 1 سے زیادہ ہے، ان میں سے 5 عالم کا ذکر آیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بالا یعنی ملأ اعلیٰ کو پیدا کیا اور اس میں انسانوں کی ارواح کو پیدا فرمایا۔ دنیا کی تعمیرات میں سب سے پہلے عالم بالا اور اس کے بعد عالم وجود، بچے کے لیے جو رحم مادر ہے۔ تعمیرات کے سلسلے میں تیسری دنیا آتی ہے، عالم دنیا۔ اس کی تفصیلات بھی گزر چکی ہے۔ اس دنیا کے بعد جو عالم آتی ہے وہ ہے عالم برزخ، جو قبر کی زندگی ہے، اور قبر کی زندگی کے بعد جو عالم آتی ہے وہ عالم آخرت کہلاتی ہے، جو کہ آخری عالم ہے۔ وہ کبھی فنا ہونے والی نہیں اور اس کے بعد کوئی عالم نہیں۔ وہ آخری عالم اور ہمیشگی کے لیے وہ عالم قائم رہنے والی ہے۔ ناظرین کرام، تعمیرات کا یہ سلسلہ تھا دنیا کے بارے میں۔ دوسری جو تعمیر ہوئی وہ اس میں بسنے والی مخلوقات ہیں، جن میں انسان کا ذکر قدر تفصیل کے ساتھ گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم بالا میں انسانوں کو پیدا کیا، کس شکل میں؟ چیونٹیوں کی شکل میں۔ یعنی اصلاً جو انسان کو پیدا کیا وہ کیا چیز ہیں؟ ارواح۔ ارواح جو ہیں، روحیں، نفس، یہ انسان ہیں۔ اور عالم بالا میں جو انہیں جسم یا شکل عطا کیا وہ چیونٹیوں کی شکل تھی۔ جسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا انسان کو عالم بالا میں، وہ چیونٹیوں کی شکل تھی۔ اس کے بعد وہی انسان وہاں سے سفر شروع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے عہد و مواثیق لیتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ سفر کی شروعات کرتا ہے۔ عالم بالا سے عالم دوسری جو دنیا ہے، عالم وجود، رحم مادر میں آتا ہے۔ اور کس شکل میں آتا ہے؟ یہاں اسے شکل وہ نہیں ملتی جو اسے عالم بالا میں عطا ہوتا ہے۔ وہ جسم نہیں ملتا بلکہ ایک نئی شکل ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ ایک پانی کے قطرے سے اس کی نشو و نما شروع ہوتی ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کے جسم، اس کی جو شکل ہے، اس کا جسم، اس کی تخلیق شروع ہوتی ہے رحم مادر میں پانی کے قطرے سے۔ اور پھر جب 4تھے مہینے تک وہ کئی مراحل طے کر چکا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی روح کو جسے اس نے عالم بالا میں پیدا کیا ہوتا ہے 4تھے مہینے فرشتے کے ذریعے سے اس جسم کے اندر پھونکتا ہے، اور اس دن سے وہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ وہ انسان جسمانی شکل اختیار کر لیتا ہے، پلنے بڑھنے لگتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح مکمل ہونے لگتے ہیں۔ 6 مہینے میں وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ اور 6 مہینے سے لے کر اس کے بعد 9 مہینے، 10 مہینے، جب بھی وہ دنیا میں آتا ہے صحت مند ہو کر آتا ہے۔ ان دنوں وہ کھاتا پیتا کیا ہے، ان چیزوں کا ذکر گزر چکا ہے۔ اب اس دنیا سے، عالم وجود سے وہ عالم دنیا میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر اس دنیا میں آتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں کئی طرح کی رہنمائیاں
القاء کرتا ہے، الہام کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے بچپنے سے گزر کر اپنی نوجوانی میں قدم رکھتا ہے، اس کے بعد بڑھاپے کو پہنچتا ہے، یا جس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت لکھی ہوتی ہے وہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ لیکن جب اس دنیا سے گزرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے اس جسم کو اسی دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے جو قبر میں مٹی کے ساتھ گھل مل جاتا ہے۔ اس کا جسم اس دنیا میں رہ جاتا ہے اور اس کی جو روح ہے وہ دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے، جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ میں اس کی روح چلی جاتی ہے، جو اصل انسان ہے۔ عالم برزخ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور اسے نکالا جائے گا وہاں سے، وہ نکل کے محشر کے میدان کی طرف آئے گا جہاں اسے حساب و کتاب دینا ہے۔ وہ قیامت کے دن کی شروعات ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں، یا تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، دونوں حالت میں اسے ہمیشہ اسی حال میں رہنا پڑے گا۔ دنیاؤں کی تعمیر ہوئی، انسانوں کی تعمیر ہوئی، ان دونوں حالات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خالق تھا اور اسی نے تمام مراحل طے کیے۔ انسان کی تخلیق میں کسی اور کو کوئی دخل نہیں، عالم کی تخلیق میں کسی کو اور کوئی دخل نہیں، نہ تو پہلی عالم کی تخلیق میں کوئی شامل رہا، نہ دوسری تیسری، نہ آخری عالم میں، کسی کو کوئی دخل نہیں۔ انسان کی خلقت میں بھی اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا، اپنا شریک کار نہیں بنایا، بلکہ اکیلا اس نے تمام کام انجام دیے اور وہ اسی کے شایان شان تھا۔ ساری دنیا کی تعمیرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلا رول ادا کیا، انسانوں کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ نے اکیلا رول ادا کیا۔ اب جو اس کی انسانیت کی تعمیر کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انسانوں کے حوالے کیا، اور یہ کام انہیں ایک عالم میں کرنا ہے، ساری عالم میں نہیں تھی۔ عالم بالا وہاں وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، عالم وجود میں بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہاں ان کو اپنے اندر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا تھا، یا اس دنیا کے بعد عالم برزخ اور عالم آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ انسانوں کے اختیارات وہاں نہیں چلیں گے، نہ ہی ان کے اعمال کا کوئی انہیں اجر ملے گا، نہ جزا و سزا ہے۔ اس لیے انہیں ایک چانس دیا گیا، ایک موقع، اور وہ اس کے لیے یہ دنیا ہے۔ دو دنیاؤں کے بعد اور دو دنیاؤں سے پہلے بیچ میں جو ایک دنیا ہے، عالم دنیا، یہی ایک چانس ہے انسانوں کے لیے، اور اسے مزرعۃ الآخرہ قرار دیا گیا، اور اسے متاع الحیات الدنیا بھی کہا گیا، اور جو بہت سارے نام دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں ایک انسان کو اپنی انسانیت کی تعمیر کرنی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت ہی حساس پوائنٹ ہے ہمارے اس ٹاپک کا، اور اسی کو ہم سمجھنا چاہیں گے کہ انسان کس طرح سے اپنی انسانیت کی تعمیر کرے۔ اگر کوئی غور کرنا چاہے کہ انسان کے اندر انسانیت کیا ہے، تو اسی کو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس کی فطرت ہے، اور اگر اور انداز میں کہیں، اسلامی زبان میں یا ربانی الفاظ میں اگر کہیں، تو اسی کا نام عبادت ہے۔ عبادت وہی اس کی فطرت ہے، وہی اس کی انسانیت ہے، اور اسی کام کے لیے وہ سفر میں بھیجا گیا تاکہ راستے میں آنے والے ایک بڑے اسٹیشن دنیا میں، عالم دنیا، اس میں جا کے وہ اپنے زاد راہ کی تیاری کرے، پھر آخرت میں پہنچے، عالم آخرت میں وہاں اپنے رب کے سامنے جب اس کا محاسبہ ہو، وہ اپنے اعمال کو پیش کرے، اللہ کے سامنے رکھے جو کچھ اس نے عالم دنیا میں اپنی فطرت کو جگایا ہے، عبادات کو انجام دیا ہے، اپنی انسانیت کی تعمیر کی ہے، اسے اپنے رب کے سامنے رکھے۔ اس کے کچھ طور طریقے ضرور ہیں۔ عبادات توقیفی ہیں، اپنی طرف سے کوئی عبادت انجام نہیں دے سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت انجام دی جاتی ہے۔ اگر عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے تو پھر ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوگا۔ وہ خود بتائے گا کہ اس کام سے میں خوش ہوں گا اور اس کا اجر دوں گا، تبھی ہم کر سکتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے
تو یقیناً یا تو اس نے اپنے نبی کو بتایا یا اپنی کتاب قرآن کریم میں اس نے یہ لکھا۔ اگر ان دونوں میں وہ چیز موجود نہیں تو اسے عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ ہمیں یا آپ کو یا دنیا میں کسی کو بھی چاہے وہ کام جتنا اچھا لگ جائے، وہ عبادت نہیں، وہ فطرت نہیں، وہ انسانیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ رب کے کلام میں نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں۔ ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد انشاءاللہ اس کی تکمیل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمو عن ملاذات الحياة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ ہماری بات چل رہی ہے انسان کی انسانیت، اس کی فطرت اور عبادت۔ رب کی عبادت کیسے کی جائے؟ اسی عبادت کا نام فطرت ہے۔ انسان کی فطرت عبادت ہے اور اسی عبادت کو ہم انسانیت کہہ دیتے ہیں۔ یہ تینوں گویا کہ ایک ہی نام ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں اور ان کا وجود انسان کے اندر ضروری ہے، اور یہ کام انسان خود کرے گا، اللہ تعالیٰ نہیں۔ اس کا مکلف انسان ہے، لیکن جب وہ عبادت کرے یا اپنی فطرت میں اس کو شامل کرے تو ضروری ہے کہ وہ رب کی رہنمائی میں کرے۔ عبادات اپنی طرف سے گھڑ لیے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ شریعت سازی کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یقیناً ہم انسان جو پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، جنوں کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہی ان کی فطرت بنائی۔ جیسے انسان پیدا ہوتے ہی سانس لینا اس کی فطرت ہے، سانس نہیں لے گا تو وہ مر جائے گا۔ دل کا دھڑکنا اس کے لیے ضروری ہے، دل کی دھڑکن بند ہو گئی تو وہ مر گیا۔ اسی طرح انسان جب اپنے رب سے کٹ گیا، اپنی فطرت سے الگ ہو گیا، انسانیت اس کے اندر کم ہو گئی تو وہ مر گیا۔ جب سانس رک جاتی ہے اس وقت وہ انسان نہیں مرتا، اس کا جسم مرتا ہے۔ اگر وہ بھوکا رہ جائے، کئی دنوں تک نہ کھائے تو وہ مر جاتا ہے، اس وقت وہ انسان نہیں مرتا بلکہ اس کا جسم مر جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن اگر بند ہو جائے وہ انسان نہیں مرتا، مرتا اس کا جسم ہے۔ لیکن انسان کے اندر یہ ایک بہت ہی خطرناک غلط فہمی ہے، اور یہی غلط فہمی ہمیں آج دور کرنی ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جسم ہمارا، یہی سارا کچھ ہے، یہی میں ہوں۔ پوری زندگی جو کچھ وہ اپنے جسم کے لیے کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا، غلامی کی دوسروں کے یہاں، نوکریاں کی، الٹے سیدھے کام کیے، کیا کچھ نہیں کیا۔ کس لیے؟ اچھا پہنیں گے۔ جب ہم نے اچھا پہنا، ہم نے اپنے کو نہیں پہنایا، اپنے جسم کو پہنایا۔ جب ہم نے ایک بہت ہی قیمتی کریم خریدا، اپنے جسم کو لگایا، اپنے کو نہیں لگایا، کیونکہ وہ جسم میں نہیں ہوں۔ جسم کے اندر جو میں ہوں، روح کی شکل میں، نفس کی شکل میں، اسے میں نے نہ تو پہچانا، نہ ہی جاننے کی کوشش کی، نہ زندگی میں کچھ بھی اسے کھلانے پلانے، نہ آرائش و زیبائش کی کوشش کی، کبھی کچھ نہیں کیا، اور اس لیے اس کی انسانیت مر گئی۔ وہ انسانیت مر گئی کیونکہ اسے خوراک نہیں دی گئی، اسے غذا نہیں دی گئی، اسے پانی نہیں ملا، اس کو جو کچھ ملنا چاہیے جینے کے لیے وہ اسے نہیں دیا گیا۔ یاد کیجئے اس حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں وہ میت ہے، وہ مردہ ہے۔ کیا مطلب؟ ہم تو چلتے پھرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور وہ اللہ کا کبھی نام نہیں لیتے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے اللہ کے وہ منکر ہوتے ہیں، پھر چلتے پھرتے کیسے نظر آتے؟ اس حدیث کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے وہ مر چکا ہے، اس کا جسم زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ اس نے جسم کے لوازمات کو پورا کیا، جسم کو کھلایا، جسم کو پلایا، جسم کے اندر یہ دل دھڑک رہا ہے، یقیناً اس کا جسم زندہ ہے۔ لیکن جسم کے اندر جو وہ انسان ہے، اسے غذا نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر چکا ہے، اور اس کی ایک دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے،
اس میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سا داغ ڈال دیا جاتا ہے. اگر اس نے توبہ کر لی تو اسے مٹا دیا جاتا ہے، اگر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ کالا داغ رہ جاتا ہے. اور پھر بعد میں جب ایک اور گناہ کرتا ہے تو پھر ایک داغ ڈال دیا جاتا ہے، ایک نقطہ ڈال دیا جاتا ہے. اس طرح سے نقطہ 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 بہت سارے کالے کالے نقطے اس میں پڑ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، جو بھلائی کی چیز ہے، جو خیر کا کام ہے اسے خیر لگے گا، نہ برائی اسے بری لگے گی. اس کے لیے خیر اور شر میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا، اچھے اور برے کو فرق کرنا اس کے دل سے ختم ہو جائے گا، نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. برے کو اچھا، اچھے کو برا اگر کوئی کہہ دے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ حال جب ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ اصل انسان اس جسم کے اندر جو رہ رہا ہے وہ مر چکا ہے، وہ مر گیا ہے. جسم زندہ ہے کیونکہ جسم کو خوراک دے رہا ہے، جسم کو پانی پلا رہا ہے، لیکن اس کے اندر کا وہ انسان مر چکا ہے. جو انسان جسم کے اندر پل رہا تھا، اسے خوراک نہیں ملی، اسے غذا نہیں پہنچایا گیا، تو اس کی وجہ سے وہ مر گیا. اور مرنے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اچھے کو اچھا نہیں سمجھتا، برے کو برا نہیں سمجھتا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کئی گناہ کے کام دیکھتے ہیں اور ہمارا دل اسے جھیل لیتا ہے. اگر برا سمجھتے ہوئے جھیلتا ہے تو خیر کی علامت باقی ہے، لیکن اگر ہمارا دل اس گناہ سے خوش ہوا تو یقیناً ہم سمجھ لیں کہ ہمارا دل مرنے کے قریب ہے یا مر چکا ہے. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزک یا گانے وانے یہ پسند نہیں تھے، یہ دین اسلام میں حرام ہے. اگر ہمارے کانوں میں کبھی کسی گانے یا میوزک کی آواز آتی ہے اور ہم یہ سوچ کر نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور اسے نہیں سننا چاہیے اور ہم آگے نکل جاتے ہیں تو خیر ہے، دل ہمارا زندہ ہے، ہمارا نفس زندہ ہے، جسم کے اندر جو ہم رہتے ہیں وہ زندہ ہیں. لیکن اگر اس گانے کو میوزک کو سن کر ہمیں خوشی ہوئی، ہم نے اسے اچھا سمجھ کر کچھ دیر تک کان لگائے رہے اور سنتے رہے، تو ایسی شکل میں ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم مر چکے ہیں. لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، یہ ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے انسانوں کی. جسم کی خدمت کرتے رہے، اسے کھلاتے پلاتے رہے، اور جب مرنے کا وقت قریب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں سے پردے ہٹا لیے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آنکھوں سے پردے ہٹا لیے اور آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھنے لگا وہ انسان. اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور ایسی غلطی جو اس دنیا کی آخری اور سب سے بڑی غلطی ہے. میں پوری زندگی یہ سمجھتا رہا یہ جسم میں ہوں اور اسی کے پیچھے بھاگتا رہا پوری زندگی، اور اب پتہ چلا کہ میں کوئی اور ہوں اور اس کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اب میں جا رہا ہوں، رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کافی دیر ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا، نہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے قرآن میں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو لوگ گناہ کرتے رہیں یہاں تک کہ ان کی موت قریب آ جائے. اس وقت کہتے ہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسی توبہ نہیں قبول کی جائے گی. اب توبہ کر کے کرو گے کیا؟ کون سی انسانیت جگاؤ گے؟ کون سی فطرت پر واپس آؤ گے؟ اب تو تم دنیا سے جا رہے ہو، یہی ایک چانس تھا تمہارے لیے، چانس ختم. اب تمہیں توبہ قبول کرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چلو توبہ ختم، توبہ کا دروازہ بند. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے لیے 2 بار توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے. ایک بار ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے اور وہ ہے جب غرغرے کا عالم شروع ہو جائے، جب وہ مرنے کے قریب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دروازہ بند کر دیتا ہے. توبہ کا دروازہ بند. اب توبہ کرے بھی تو کوئی فائدہ نہیں، ایمان لائے بھی تو کوئی فائدہ نہیں، نیک کام کرے بھی تو کوئی فائدہ نہیں. لا تنفع نفس ایمانها آمنت من قبل، اگر پہلے سے ایمان والا نفس نہیں ہے، پہلے سے اس نے ایمان لایا ہوا نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ
فرماتا ہے کہ اگر ایمان بھی لے آئے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں، مرنے کے وقت جب غرغرے کا عالم شروع ہو جائے اب قابل قبول نہیں. کیونکہ فرعون نے بھی یہی کہا تھا، جب مرنے لگا اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، چیخ کے اس نے کہا. جب وہ پانی میں ڈوبنے لگا تو اس نے چیختے ہوئے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت، اب تک تو بدماشیاں کرتے رہے، شرارتیں کرتے رہے، اب آئے ہو ایمان لانے، نہیں قبول کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اس کا یہ اصول ہے، مرنے کے وقت توبہ قبول نہیں. ایک بار پوری دنیا کے لیے یہ وقت آئے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت پوری دنیا کے لیے توبہ کا دروازہ بند، اور ایسا بند ہوگا کہ یہ دوبارہ کبھی نہیں کھلے گا. انسان یاد کرے گا مرنے کے وقت، آنکھوں کا پردہ کھل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بصارت بڑھا دیں گے، کئی غیبیات کو دیکھنے لگے گا، ملائکہ کو دیکھنے لگے گا، کئی اور چیزوں کو دیکھنے لگے گا. تو وہ ایمان لانا چاہے گا، توبہ کرنا چاہے گا، اپنے نفس کو پہچان لے گا، فطرت پر واپس جانا چاہے گا، لیکن بڑی دیر ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد دلاتا ہے کہ میں نے کتنی بار قرآن میں ذکر کیا تھا، آل و اولاد کے چکر میں پڑھ کے مجھے نہ بھول جانا، بیوی بچوں کے چکر میں پڑھ کے مجھے نہیں بھول جانا، اپنے جسم کے چکر میں پڑھ کر مجھے نہیں بھول جانا. اپنے نفس کو تم بھول گئے، مجھے کیا یاد کرتے؟ تم تو اپنے کو ہی نہیں پہچان سکے، اپنے جسم کو خود کو سمجھتے رہے. تم جب اپنے کو نہیں پہچان سکے مجھے کیا پہچانتے؟ اس لیے یہ جو غلط فہمی ہے انسان کو زندگی بھر غلط فہمی میں ہی مبتلا رکھتی ہے، یہاں تک کہ اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ وقت رہتے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم اپنے جسم کے بجائے خود کی خدمت کریں، خود کو سنواریں، خود کو کھلائیں پلائیں، خود کو صحت مند کریں، اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کی مجلس کو ختم کرنے کا وقت ہو گیا ہے، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمو عن ملاذات الحياة